الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے عقیدت و محبت نال السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ سارے حضرات پڑھئیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ گرامی قدر حضرات ہر انسان دے موڑیاں دے ہوتے دو فرشتے بیٹھے ایک ایس موڑے تھے ایک ایس موڑے تھے دو فرشتے ہر انسان دے کندیاں دے ہوتے ہوندے ایک سجے تھے ایک کھبے تھے کوئی بندہ چنگا کام کرے اے جڑا فرشتہ سجے موڑے تھے بیٹھا نا ایدے ہاتھ دے اندر ایک رجسٹر ہوندہ ہے تے نال قلم بھی ہوندہ ہے بندہ کوئی چنگا کام کرے تے اے جڑا سجے موڑے تے فرشتہ بیٹھے نا اے اپنا رجسٹر کھول دا ہے رجسٹر کھول کے او دے وچ ایک نیکی درج کر دا ہے کہ نے چنگا کام کیتا ہے جویں کہ تسی ایک واری سبحان اللہ آکھو گے تے اے فرشتہ 90 نیکیاں لکھے گا ماشاءاللہ جنہ آکھیا انہاں دی تے لکھیاں گئیاں تے جڑے سوچی پہنے فرشتہ ویکھ رہا کہ ہن میں انہاں دے بارے وچ کی لکھاں تے تہاڈا کی خیال ہے لکھنیاں چاہیے نے کہ نہیں ماشاءاللہ سوچ لو سجے کھبے پوچھ لو نال دے کولو صلاح لے لینی چاہیے کہ چنگے کام دے وچ صلاح لے لینی چاہیے چنگا کام کرو اے جڑا فرشتہ سجے موڑے تے بیٹھا ہے اے نیکی لکھدا ہے سبحان اللہ کہو گے اے فرشتہ نیکیاں لکھے گا ماشاءاللہ کہو گے فرشتہ لکھے گا جزاک اللہ کہو گے فرشتہ لکھے گا کوئی بھی چنگا کام کرو سجے موڑے تے بہن والا فرشتہ یہ نیکیاں لکھ دے اپنے قلم نو حرکت دیندہ ہے تے لکھ دے خدا نہ خواستہ بندے دی زبان دے وچوں کوئی غلط جملہ نکل جاندہ ہے کوئی کسی نو گالی دے دیندہ ہے یا کوئی بھی غلط کام کر دے جڑا فرشتہ کھبے موڑے تے بیٹھے نا اے اس بندے دے نامہ اعمال دے وچ جڑا او دے اگے بھی رجسٹر پہ نا وہ بھی رجسٹر کھول لے
اپنے قلم نو حرکت دیندہ ہے تے ایک گناہ لکھ دے کہ نے اے گناہ کیتا ہے غلط کام کیتا ہے چنگا کام کریے تے ادھر والا فرشتہ اپنے قلم نو ہلاندہ ہے توجہ ہے سارے ہیں دی ماشاءاللہ تواڈے اس انداز تو پتہ چل رہا ہے کہ تسی ماشاءاللہ تقریر سننا واسطے بیٹھے ہو ہمہ تنگوش ہو گئے چنگا کام کریے تے جڑا سجے موڑے تے فرشتہ بیٹھا ہے وہ اپنے قلم نو حرکت دیندہ ہے غلط کام کریے تے جڑا فرشتہ کھبے موڑے تے بیٹھا ہے وہ اپنے قلم نو حرکت دیندہ ہے گرامی قدر حضرات ایک کام ایسا ہے جدو بندہ او کام کرے تے دوویں فرشتے ہی اپنی کلمہ چوکے کچھ لکھن لگ پیندے ایک کام ایسا ہے جدو او کام کریے تے دوویں فرشتے اپنی کلمہ چوکے کچھ نہ کچھ لکھ دینے کئی بندے پریشان ہو گئے نے کہ مولوی صاحب تسی آپ ہی آکھیا بھی چنگا کام کرے بندہ تے اے فرشتہ لکھ دے مندہ کام کرے تے اے فرشتہ لکھ دے وہ کیڑا ایسا کام ہے جڑا چنگا بھی ہے تے مندہ بھی ہے کیونکہ اس فرشتے نے تے وہی لکھنا نا جو بندہ مندہ کام کرے وہ کیڑا ایسا کام ہے جدے نال دوواں فرشتیاں دے قلم حرکت چاہ جاندے نے گرامی قدر حضرات او کام مصطفیٰ کریم دی ذات تے درود و سلام پڑھنا حضور دی ذات تے درود پاک پڑھنا کہ جدو پڑھیے تے دوویں فرشتے کلمہ چکے تے کچھ لکھ دے نے وہ لکھ دے کی نے جدو بندہ درود پڑھ دے نا درود پاک پڑھ دے اجڑا سجے موڑے تے فرشتہ بیٹھا ہے نا اے فرشتہ بندے دے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں درج فرما چھڑدا ہے محبت نہ بولیے درے کوئی سبحان اللہ اے جڑا سجے موڑے تے فرشتہ بیٹھا ہے اے لکھ دا 10 نیکیاں تو جڑا کھبے موڑے تے فرشتہ بیٹھا ہے نا او رجسٹر کھول لے ویکھ دے اے دے نامہ اعمال وچ اینے گناہ نے ادھر والا فرشتہ سجے موڑے تے بہن والا او 10 نیکیاں لکھ دے کھبے موڑے تے بہن والا فرشتہ او بندے دے 10 گناہ مٹاندا ہے تے اللہ اس بندے دے 10 درجے بلند فرما چھڑدا ہے اے فرماؤ تواڈے وچوں کدا کدا دل کردا ہے کہ دوویں فرشتے ہی انہاں نوں کلمہ ہلانیاں چاہیدیاں ماشاءاللہ کئی بندے دے جے بھی ہاتھ تھلے نے انہاں دا ارادہ ہے بابا بیٹھے نے سکون نال دوویں بیٹھے رہن انج نہیں ذرا محبت نال تے اس انداز نال پڑھو اے عقیدہ تے ایمان رکھ کے پڑھو کہ اسی ایتھے بیٹھ کے درود پاک پڑھنے ہیں تے ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرہ شریف وچ بیٹھ کے ساڑھا درود پاک سن دے بھی پہنے سانو پہچان دے بھی پہنے محبت نال آواز بلند ذرا گوڑیا تو ہاتھ لا کے چوکڑیاں مار کے یاتا یاتے بیٹھ کے درود پاک دا نظرانہ پیش کرو مل کے بولیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ مل کے ایک باری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو ارے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو ارے پڑھ کے نبی کی
نعت لحد میں اتار دو اللہ سلامت رکھے تو یہ دعائیہ جا شعر نے دعائیہ شعر دیکھو مرنا تے ہے نا ایک دن کی خیال ہے ابھی چو کچھ بندے تینج نہیں بول دے جو میں نے دا پروگرام ہی نہیں سجنوں ساڑھا نام ہی پروگرام ہوئے تے مرنا پھر بھی پہنا ہے کیوں بھئی مرنا پہنا ہے کہ نہیں بولو تو صحیح اللہ نے پتا سی یہ انسان نے دنیا جا کے ایڈا کو دل لانا ہے تے ہون تے دل ہی نہیں کرنا اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اے انسان اسا تینوں مٹی چو بنایا تیرا نام ہی ارادہ ہوئے اسا تینوں کھچ کے پھر لے ہونا ہے فرمایا وفیہا نعیدکم تینوں اسی لٹاواں گے گرامی قدر حضرات جدو پتہ ہے مرنا ہے کہ مرن تو بعد قبر ہے بولو سی کچھ ہوں ہاں کریے نا تے خطیب دا بھی دل کردہ ہے بولن تے کوئی تھوڑا جا دادا پوترے نو کہانی سناوے تو ادوں تک سناندہ ہے جب تک پوترا کو ہنگورا پردہ روے اچھا دادا جی پھر اگے تو جدو پوترا چپ کر جائے نا دادا دا ہوئے او نور دینا جا کے سو کہ تسی مولوی نو دادے تو بھی گیا کو اچھا ہی سمجھ بیٹھے ہو کہ چپ کر کے تقریر سن کے ٹر جو گے انجھے نہیں بولو در ایک واری سبحان اللہ کو سارے پیار نہ توجہ جو تو پتہ ہے مرنا ہے مرن تو بعد سانو قبر بھی اتارنا ہے بندیاں نے تے جدی یہ تمنا ہے کہ بندے چوکے جدو میں نو قبر رکھ رہے ہون تے ہر بندے دی زبان تے نعت مصطفیٰ ہوئے جدی یہ تمنا نہ ہو میرے نال ضرور مل کے پڑے تے جدی یہ تمنا نہ کہ جدو میں نو قبر لان رہے ہون تو سجے کبے کلو کے تے کنک منجی دی گلاں کر دے اور سنا بھئی کنک دا ریٹ کی چل رہا ہے تے منجی دا ریٹ کی چل رہا ہے وہ بے شک چپ کیتا رہے جی دی یہ تمنا ہے کہ جدو میں نو قبر اتار رہے ہون تے ہر بندے دی زبان تے نعت مصطفیٰ ہوئے او مل کے بولے ذرا پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو اور دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو توجہ انتہائی کامل توجہ جملہ توجہ نہ سبحان اللہ مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال کی کہلے سن کہ عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو عشق نبی کی مجھ کو عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو اور یہ جان تو ظہوری نبی کی طفیل ہے اللہ سبحان اللہ جدہ
جدا ایمان ایک باری سجا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. یہ جان تو ظہور نبی کی طفیل ہے، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. ارے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. سیدی مرشدی. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام حضرت مولانا علامہ قاری محمد اسماعیل صاحب، دیگر علماء اہل سنت و جماعت نعت خانہ نشیری لسان، معزز و محترم مسلمان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردے چ بیٹھ کے سماعت کرنے والی معزز ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات، اج دی عظیم الشان محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں، دعا ہے اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے. جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے، اللہ کریم انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے. اللہ کریم اس محفل پاک دے صدقے وچ مسلمان کائنات دے کسی خطے تے بھی اگر کوئی پریشان ہے، اللہ اس محفل دے صدقے چ او دی پریشانی نو دور فرمائے. اللہ ملک پاکستان نو سالمیت و بقا عطا فرمائے. اللہ بے اولاداں نو اولاد نورینہ عطا فرمائے. پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے. حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرمائے. گنبد خضرہ شریف دی بار بار زیارت عطا فرمائے. اور تو انو اللہ اچھی آمین کہنے دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. خیر الکلام قلہ و دلہ دے پیش نظر چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنگا. اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا گیا ہے اس نے اتے ہی چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرنگا. پہلے انہوں نے فرمایا کہ آ بیان کرنا ہی تے آخر تے جانے ہاں آ بیان کرنا ہی. اے ان جدو کرانگا وہ تو ہی دسانگا کی کرنا. توجہ ہے سارے دی بھائی؟
ماشاءاللہ گرامی قدر حضرات تھوڑی جی اگر ہے تے تکلیف ہی تو دینی لیکن چلو تکلیف بھی کسی ٹائم دیتی ہو بھی چنگی ہوندی ہے کوئی سیانے سیانے کوئی 10-15 بندے اٹھ کے اگر فرنٹ تے آ جاؤ سیانے سیانے جڑے پورے مجمع سیانے سمجھتے نا ویسی سیانے سیانے ہیں وہ مہربانی کر کے اگے تشریف لے آؤ کچھ سیانے سیانے بندے آ جاؤ اے 2 سال دے ویکھو نا بیچارہ 3 سال دا 4 سال دا 5 سال دے بچے اگے بیٹھے نے تے مینوں انج ہی لگدا بھی تقریر نہیں میں تے پولیو تے شاید قطرے پیان واسطے آیا مہربانی کرو تے اٹھ کے کوئی سیانے جا بندے اگے آؤ ایتھے نہ اگے کوئی ایٹم بم پہ ہے تے نہ پانی ہے تہاڈی مہربانی اتھوں کوئی سیانے سیانے بندے ایتھے اگے تشریف لے آؤ آ جاؤ اگے کیونکہ سیانا بندہ اگے بیٹھا ہوئے انہاں گل بندہ کرے تے وہ گل نو پک کرنا واسطے تیار ہوندا ہے تے جدوں 3 سال دے بچے نو بانا ہے اس بیچارے نو کی پتہ ہے بندہ کی آکھن ڈیا خطیب اس واسطے کچھ سیانے سیانے بندے چلو ٹھیک ہے میں صوفی صاحب جناب آ جاؤ تشریف لے آؤ سیانے سیانے آکھیا سی وہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے ویسے تے پیچھے بھی سارے سرکار دے غلام سارے ہے ہی سیانے نے ہولی ہولی سبحان اللہ کو مت بار گلی کو سن نہ لوے تہاڈی آواز نہیں یار اللہ اکبر سبحان اللہ کیا نہ خرچہ ہوندا تے نہ پرچہ ہوندا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ نیکیاں والے پرچے ضرور اضافہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ آکھیے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماندا ہے اور ایک پلیا پلایا نور دا بوٹا بھی رب جنت وچ عطا فرماندا ہے تے جڑے تسی ٹھلے ٹھلے ہو کے سبحان اللہ آندے ہو تانوں بوٹے بھی اس حساب نال لبنے نے ہن تہاڈی مرضی ہے تساں نکے نکے بوٹے لانے نے یا وڈے لانے نے بولیے ذرا ایک باری محبت نہ بولیے سبحان اللہ حضرات گرامی تقریباً 11:30 ہو چکے ہیں کیوں جی 11:50 اللہ اکبر میرا ارادہ سی کہ 12:30 بجے تک جڑا نا محفل نو جڑا نا اختتام تے لے جائیں گے چلو کوشش کریں گے 12:30 تک کیونکہ صبح جمعہ المبارک ہے زیادہ لمبا پروگرام بھی مناسب نہیں ہوندا یہ ہن 5-7 منٹ تک تہاڈا ذوق ویکھنا ہے جے تہاڈا ذوق چلدا رہیا تے پھر 2:30 بھی وج سکدے نے نہ اسا کسی کو کوئی لب کے لیاونی شاید نہ پھڑ کے لیاونی سائیاں کرم کردیاں جانا تقریر ہوندی جانی تے انشاءاللہ تساں سبحان اللہ آکھدیاں جانا ایویں ہولی ہولی نا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وچ کچھ بندے نا غصے نال ویندے نے سرکار دے ذکر دی محفل وچ آ کے کوری وٹ کے نہیں ویکھنا چاہیے محفل وچ بیٹھ کے چہرہ مسکراندا ہویا سونا لگدا ہے ماشاءاللہ گوڑیاں تو ہاتھ لا دیو تواڈے نال آئے نے انشاءاللہ تے تواڈے نال ہی جان گے تے دعا کرنا اگر کسے دے کوئی گوڑے یا کمر وچ کوئی تکلیف ہے اللہ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ دور فرما چھڑے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں تھوڑا جا بول کے ذرا جواب دے 10-15 منٹ بولو پھر بعد ہی پھر سارے سو جایا جے محمد اللہ کے رسول بولو محمد اللہ کے رسول سارے بولو محمد اللہ کے رسول ہیں جیڑا ہیں وہ ہے وے کہ بولو صحیح تنقید میرا مزاج نہیں کسی تے اٹیک کرنا کیچڑ اچھالنا ایک بس اشارہ دے دینا کوئی گل آپے سمجھ آئے جائے بندہ ایک اتھو تواڈے پنڈوں باہر کھلوتا ہوئے پنڈوں باہر نکل کے تے وہ فون کرے السلام علیکم میں کہا وعلیکم السلام اے جناب سٹیج دے اتے قاری محمد اسماعیل صاحب ہیں میں بھی ایتھے ہیں قاری صاحب جے ایتھے نہ ہون تو میں کی آکھنا جی جے نہ ہون تے میں ناراض نہیں ہونا یہ ٹیلی فون دا دور ہے نا جی موبائل دا جنہ کو جھوٹ ہے ادھے میں چل گیا ہے میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور پاسے ہو ٹیلی فون کرتا نواب دین کتھے میں بشیر احمد میں تو یار اس ٹائم چنیوٹ آندے چاہتے کار گلی دے وچ کھلوتا ہو یعنی جھوٹ چل گیا نا اس واسطے بندے بولے نہیں سارے جے قاری صاحب ایتھے ہون گے تے میں کی آکھاں گا ہیں تے جے نہ ہون نہیں اللہ فرماندا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں کل بھی میرا نبی رسول سی آج بھی رسول ہے کل بھی میرے نبی رسول سن اور آج بھی بولو آج بھی قیامت تک بلکہ قیامت تو بعد بھی میرا نبی بولو قیامت تو بعد بھی میرا نبی اللہ دا رسول ہے میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا ہے
رب کائنات نے فرمایا محمد الرسول میری گل نہیں شیر تے بے شک ہولی سبحان اللہ کہہ لینا پر جدو رب دا قرآن پڑھیا جائے ہولی نہیں بولنا مل کے سجا ہاتھ بلند کر کے بولیا کرو سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رب کائنات نے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو تے او جڑے انہاں دے نال والے نے اشداؤ علی الکفار فرمایا کافراں تے سخت نے رحماء بینہم آپس وچ محبت والے نے آپس وچ پیار والے نے آپس وچ محبت والے پیار والے نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فرمایا محبوب تسی ویکھو گے انہاں نو رکوع کر دیا ہویا سجدے کر دیا ہویا اے رکوع سجدیاں وچ کر دے کی نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رکوع بھی کر دے نے سجدے بھی کر دے نے رکوع اور سجدے کر کے اپنے رب دا فضل تلاش کر دے رہے نے اپنے رب دا فضل تے او دی رضا تلاش کر دے نے گرامی قدر حضرات میری گل نہیں مفسرین کرام نے لکھیا فرماتے ہیں والذین معہو اے دے تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے والذین معہو اے دے تو مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے اشداء علی الکفار اے دے تو مراد جناب سیدنا عمر بن خطاب دی ذات والا صفات ہے رحماء بینہم اے دے تو مراد سیدنا عثمان غنی نے تراہم رکعا سجدا اے دے تو مراد مولا علی دی ذات ہے اے دے تو مراد مولا علی دی ذات ہے گرامی قدر حضرات ایک بندہ اوے جدی شان میں بیان کرا ایک اوے جدی شان تسی بیان کرو ایک اوے جدی شان قبلہ کاری محمد اسماعیل صاحب بیان کرن جدی شان جناب اتاری صاحب بیان کرن پر میں قربان جاوا نبی دے اونا یاراں دی عظمت تو جدی شان میں نہیں بلکہ خود خدا پہ بیان فرما رہے ہیں بلکہ خدا بیان کر رہے ہیں رب کائنات نے انہاں دیاں شاناں تے عظمتاں نو کس طریقے دے نال بیان کیتا ہے آؤ ذرا پہلے میں چند آیتاں قرآن دیاں پڑھ لواں انہاں لوگاں دا وہم دور کرنا چاہنا وا جڑے اپنی مسجد دے اندر کھڑے آئے ہو کے اپنے پٹاں تے انج ہاتھ مار کے اپنے مقتدیاں نو کہندے نے دیکھو ہم قرآن پڑھتے ہیں دیکھو ہم حدیث پڑھتے ہیں میں کہنا رب کعبہ دی عزتی قسم ہے علماء اہل سنت دا ادنا جا خادم ہون دی حسیت نالا آج قرآن تے حدیث پڑھ کے جاواں گا اور دسنا چاہنا وا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک آج دن تک کسے مانے او لال نہیں جمعیا جڑا انہاں سنیاں تو ود کے رب دا قرآن پڑھنا جاندہ ہوئے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ سیدی مرشدی علم اہل سنت گرامی قدر حضرات آؤ نبی کریم دے غلامہ دیاں شانات عظمتاں رب کائنات نے قرآن مجید اندر کی میں بیان کی تیاں نے رب کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن اللہ کریم ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
وادی داداؤ رب کائنات فرمایا اللہ فرماندا ہے اگر مننا جے تے انج منو جویں نبی دے یاراں منیا ہویا ہے انج منو جویں نبی دیاں یاراں منے گرامی قدر حضرات آخر کوئی تے وجہ ضرور ہے نا کہ رب کائنات آپ بندیاں نو حکم دے رہے ہیں او میرے بندیو اگر مننا چاہندے ہو تے انج منو جویں نبی دے یاراں نے منے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے رب کائنات فرمایا انج منو جویں مصطفیٰ دے غلاماں نے منے فرمایا کون نے رب کائنات فرمایا جے من نہیں انج من جویں ابو بکر صدیق نے منیا ہوئے انج من جویں عمر بن خطاب نے منیا انج من جویں حضرت عثمان غنی نے منیا انج من جویں مولا علی نے منیا انج من جویں سیدنا بلال حبشی نے منیا انج من لے جویں حضرت امام حسن نے منیا انج من جویں امام حسین منیا انج من کہ دھڑ کربلا وچ پیا ہووے تے سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھدا ہو گرامی قدر حضرات نبی دے غلام نے جنہاں دیاں شاناں خود خدا قرآن وچ بیان فرما رہے ہیں رب نے دسیا مننا ہی تے انج من جویں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے منیا گرامی قدر حضرات انتہائی توجہ چاہنا اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دیاں شاناں قرآن وچ بیان فرمائی ہے پیار نہ بولیے ذرا ایک باری محبت نہ سبحان اللہ منو حکم فرمایا سی بھی شان صحابہ بیان کرنی ہے شان بھئی بالکل ضرور کام کرو میرے نیڑے نیڑے پر اشارے کنائے نا تسی گلاں کرو گے نا تو میری تقریر جڑی وہ تھوڑی یہ مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے لنگر سی بھی ٹھیک ہوندہ ہے پر رولا نہ پوے آرام نال کام ہوندہ رہے اسی یہ لنگر دے خلاف نہیں ہیں ناراض دے نہیں ہو گیا وہ کدی مولویاں دے آکے بھی بول پویا کرو توجہ حضرات رولا نہ پوے تو پھر ٹھیک ہے شور بچ جائے گا تو شور نال بہتر ہے تسی بہ جاؤ میری تقریر بہ کے سنو شور نہ کرو گرامی قدر حضرات میں نو حکم فرمایا گیا بھی شان صحابہ بیان کرنی ہے تو اڈا کی خیال ہے نا سی صحابہ نو مننا لے میں ایک جگہ تے قبلہ قاری صاحب بیان کی تھا حضرت سیدنا امام حسن دی شان بیان کی تھی نا وہ بندہ میں نے جی توانو تے میں کیسی شان صحابہ بیان کرو تو تسی امام حسن بیان کر دی تھی وہ میں کیا پاگلا شان صحابہ کی ہوں دیئے اندھا جی حضور دے صحابہ دی شان بیان کرنی تے میں کہا امام حسن کی نے تو اڈے سنن تو بھی صدقے جاؤں قادری صاحب میرا ویسے دل کردہ میں اتھے بیگ نہ سامنے 5-6 باری اچھی اچھی آپ سبحان اللہ کہہ کے اتھے آکے دسا بھی آنجے سبحان اللہ کی دیجئے میں کیا میں نوے دس شان صحابہ کی آندھا جی حضور دے صحابہ دی شان بیان کری دی تے میں کہا امام حسن کی نے آندھا جی حضور دے نواسے نے تے میں کہا صحابی دی تعریف کی ہے آندھا جی جنہیں حضور نو ایمان دی حالت چھ بیکھیا ہوئے تے پھر ایمان دی حالت ہی انہوں دا وصال ہویا ہوئے انہوں کیا جاندہ صحابی میں کہا جیڑا ایک واری سرکار نو ویکھے ایمان دی حالت چھ ایک واری ویکھے او صحابی تے میں کہا جنہوں میرا نبی گود چھ کھڑاوے ہائے 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 او صحابی نہیں وہ بولو تو صحیح اے نبی حضرت امام حسن امام حسین مولا علی شیر خدا انہوں دور شرف حاصل نے ایک تے نبی دے کارا والے ہیں وچنے دوسرے نبی دے صحابی بھی نے ہاں گرامی قدر حضرات اسی نہ دارا والیاں دے گستاخاں نہ کارا والیاں دے گستاخاں الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعتاں اسی کارا والیاں دے بھی خادماں اسی دارا والیاں دے بھی خادماں بلکہ اسی دے سندہ دے نانا نیا اسی آنیا نفرتاں چھڑ دے غیبتاں چھڑ دے بغض تے حسد چھڑ دے آن نبی دے غلامان پیار کرتے انجے آنے اسی آنیا بن یار نبی دے یاراں تا بن یار نبی دے یاراں دا
نبی دیاں یاراں دا اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا مل کے بولو ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے ذرا سینے دا ٹل لا کے اے بیمار بڈھا آستا باقی جوان چھاتی دا ٹل لا کے آکھو بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار قدر حضرات حضور دے صحابہ دی عظمت حضور دے صحابہ دی عظمت دے شان میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال علیہ السلام تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمایا جدو تسی کسی ایسے بندے نو ویکھو جڑا میرے صحابہ نو لعنتاں کردا ہوئے جڑا میرے صحابہ دے بارے غلط زبان استعمال کردا ہوئے جڑا میرے صحابہ نو گالیاں دیندا ہوئے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم فرمایا آکھیا کرو او تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہوے تے میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو اگر تواڈے کول ایسے بندے موجود ہون جڑے میرے صحابہ نو گالیاں دیندے ہون توجہ نہ سن لو حدیث پاک دا میں ذمہ دار ہاں نبی دے غلاماں دی عظمت دے شان آ مصطفیٰ کریم نے کیویں بیان کیتی ہے میری سرکار نے فرمایا او بندے جڑے میرے صحابہ نو گالاں کڈدے نے فرمایا اگر او بندہ کوئی بیمار ہو جائے فرمایا کدی دی تیمارداری کرن واسطے نہ جانا اگر او مر جائے او دا جنازہ پڑھنے واسطے نہ جانا آقا دی وجہ کی ہے فرمایا جنازہ او دے پڑھیا کر جدے دل وچ میرے صحابہ اہل بیت دی محبت موجود ہو سبحان اللہ اسیاں اہل سنت و جماعت الحمدللہ اور اس گالت سانو ناز ہے کیوں جی حضرت میں گل غلط نہیں کی تھی سانو اس گالت ناز ہے کہ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں اسی بولیے اسی اہل سنت و جماعت ہاں اسی نبی پاک دے گھر والے نال بھی پیار کرنے ہیں نبی پاک دے در والے نال بھی پیار کرنے ہیں سنو یارو سب تو پہلے گل کراں میں اس ہستی دی جدے متعلق میری سرکار نے فرمایا توجہ ہے بھئی سارے محبت رہا یہ رکے شکے میرے کلن دی ضرورت نہیں تقریر خراب ہو گئی ٹھیک ہے جی میں ڈاک پڑھن نہیں آیا تقریر کرنا آستے ہیں میں گل سوک بجا کے کردہ ہوں بعد کو مولوی ایک نا انجدہ ساتھ لو جنہوں اندر بھا کے سارے مسئلے پوچھ کے نہ دے کلو انہوں آکھا ٹھیک ہے جی فی امان اللہ تقریر دے وچ تقریر لین دیا کرو تقریر نو جنہاں نا میدان مناظرہ نہیں ایک بعد دفعہ بندے وچ ایویں شوشہ چھڑ دیتے نے لڑائی کرانا آستے تے انجدہ میرے اللہ حضرت سرکار شرک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لخت جگر فرما دے ہوندے نے اے وچ کچھ بندے آئے ہوندے نے جڑے لڑائی پنڈ انتشار پوان آئے ہوندے نے وہ آندے نے کوئی انجدی وچ تیلی لاؤ مولوی انجدی گل کر جائے مولوی تے کر کے ٹر جانا سویرے دوویں فریق ڈانگو ڈانگی ہوئے انجدہ نہیں انجدہ شیطان بندہ چنگا نہیں ہوندا بندہ وہی چنگا ہے جڑا حضور دے غلاماں نال محبت کر کے زندگی گزارے گل میں کردہ جا رہا توجہ نہ سننا گل میں کردہ جا رہا قرآن حدیث سرکار دا فرمان اقوال امت بزرگان دین دے اقوال جناب دے سامنے پیش کردہ انشاءاللہ جے کو گل رہ گئی تو پھر کدی ساتھنا جے پھر اگلی گل کر لگا اس ہستی دی گل کران جے دے متعلق میری سرکار نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ما نفانی مالو احدن قط ما نفانی مالو ابی بکر او کما قال میری سرکار نے فرمایا کسے دے مال منو اینا نفع نہیں دیتا جنہ نفع ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے فرمایا کسے دے مال اینا نفع منو نہیں دیتا جنہ نفع ابو بکر صدیق
صدیق دے مال نے دیتا ہے کہ میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں ابو بکر صدیق جس دن ابو بکر صدیق دی ولادت ہوئی ہے اس دن رب کائنات نے جنت عدن مخاطب کر کے فرمایا اے جنت عدن مینوں میرے عزت و جلال دی قسم ہے تیرے وچ اوہی آئے گا جڑا ابو بکر صدیق نال پیار کر کے زندگی گزارنا رہا ہوئے گا جنت عدن دی اندر اوہی آئے گا جڑا ابو بکر صدیق دے نال پیار کر کے زندگی گزارے گا ایک دن ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ سائمہ مومنہ سارے مومنہ دی ماں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی محدثہ امت فقیہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر بیٹھی ہوئیں نے کہ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اے جانیے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی شان کی ہے فرمایا عائشہ اے جانیے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی شان کی ہے عرض کی تھی سونے اللہ و رسولہ عالم سونے اللہ زیادہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے سونیا اللہ زیادہ جاندہ ہے یا اللہ دی عطا دے نال او دا رسول جاندہ ہے آقا حکم فرماؤ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اے روز سورج جدوں ادھروں نکلدا ہے فرمایا سورج چلدا ہے چل دیا جدوں سورج کعبے دی چھت دے اُتے آوندا ہے جدوں سورج کعبے تے اُتے آوندا ہے کہ سورج آ کے رک جاندا ہے اگے نہیں جاندا نہ پیچھے جاندا ہے نہ اگے آوندا ہے کعبے تے آ کے سورج رک جاندا ہے جدوں سورج رکدا ہے رب کائنات فرشتیاں نو فرماندا ہے فرشتیو اس سورج نو آکھو اے سورج تینوں او دا واسطہ ہی جدا نام تیرے دل تے لکھیا ہویا ہے او دا واسطہ ہی اگے ٹر پاؤ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے سونیا اے فرماؤ سورج تے دل تے کدا نام لکھیا ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ کسے اور بندے دا نام نہیں لکھیا بلکہ تیرے باپ ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہویا گرامی قدر حضرات اے نبی کریم دے غلام نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار میں کیوں نہ آکھاں رب نے آپ بنائے نے سونے صدیق اکبر رب نے آپ بنائے نے سونے صدیق اکبر نبی نے گلے نل لائے نے سونے صدیق اکبر نبی نے گلے نل مل کے بولو نبی نے گلے نل لائے نے سونے ناراض نہ ہو جب میں گجراں والے تو آیا تے گجراں والے دے جڑے خطابان ہیں نا جی میں تے انہاں دا خادم ہاں ساڈے گجراں والے دے خطیب انہاں دی تھوڑی جی مجبوری جد تک مجمع نال نہ بولے تے مولویاں نوں تقریر بھول جاندی سن تے تھوڑی جی مہربانی کرو خصوصاً میں گزارش کراں گا جڑے میرے نال سٹیج تے بیٹھے ہون تھوڑا جہا ساتھ تسی دے لیو یہ تانوں ویکھ کے بھی پڑھن گے انشاءاللہ کیونکہ جدوں سٹیج تو پڑھ دینا تے اگلے بندیاں دے یار جڑے نال بیٹھے نے وہ بھی پڑھنا رہنے ساڈا بھی حق بندا تسی بھی پڑھیے رل کے مل کے درایا کو رب نے آپ بنائے نے سونے صدیق اکبر رب نے آپ ماشاءاللہ مل کے بولو رب نے آپ بنائے نے سونے صدیق اکبر نبی نے گلے نل لائے نے سونے اور شک نے جس دی شان دے اندر رب فرمایا قرآن دے اندر شک نے جس دی شان دے اندر رب فرمایا قرآن دے اندر کی صحابی رب فرمائے نے سونے صدیق اکبر میں نہیں کہنا رب دا قرآن کہنا اللہ کریم نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما
في الغار إذ يقول لصاحبه لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صحابی رب فرمائے سونے صدیق اکبر صحابی رب سونے صدیق اکبر رب نے آپ بنائے سونے گرامی قدر حضرات توجہ دے نال سماعت کر میرے دین دی اندر بڑا جیا مواد اکھاں دے سامنے پھر دے پیا کیڑی گل کراں صدیق اکبر دی تے کیڑی چھڈاں شان صحابہ مینوں فرمایا گیا بیان کر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے سنیا توجہ دے نال سماعت کر اسی نبی کریم دے گھر والیاں دے بھی منن والے ہاں در والیاں دے بھی منن والے ہاں اس ہستی دی عظمت تے شان دا اندازہ کون کر سکدا ہے جدیاں شاناں خدا بیان کردہ ہوئے نال مصطفیٰ بھی بیان کردہ ہوئے جدیاں شانہ خدا اور مصطفیٰ خود بیان کرن میری گلنی ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے ایک دن اسی گھر وچ بیٹھے ہوئے سا فرمانیاں نے نبی کریم علیہ السلام انج لیٹی ہوئے نے تے تیبد مبارک حضور دا آپ دی پنڈلی مبارک تو انج پیچھے ہٹیا ہویا سی حضور لیٹے سن فرمانیاں نے دروازے تے دستک ہو گئی مینوں سرکار فرمایا عائشہ پتہ کر دروازے تے کون ہے محبت نہ بول رہا ایک باری سبحان اللہ انجن ادھر ڈٹ کے ایک باری آخر سبحان اللہ اے نبی دے غلام جنہ دیا شانہ خود میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان کی تیاں نے حضور علیہ السلام خود شانہ بیان کر سنو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہیں یہ حدیث پاک جڑی میں شروع کی تھی یہ تھوڑا جا 2-4 منٹ ٹھہر کے پھر میں بیان کرنا پر آپ دی روایت سماعت فرماؤ آپ فرمانیاں نے کل بیٹھے سا آسمان تے میری نظر گئی سارا آسمان تارے نال پریا ہوا ہے پیار نہ بولیے در ایک باری سبحان اللہ فرمانیاں نے سارا آسمان تاریاں دے نال پریا ہوا ہے فرمانیاں نے میں جب ویندے نا میں عرض کی تھی سونے ہاں اے جننے آسمان تے تارے نے تو آڑے کسے غلام نہیں ہیں نہیں نیکیاں ہیں اچھا ویکھو اممہ جی عائشہ صدیقہ دا عقیدہ کڈا سونا ہے اممہ جی نو پتہ ہے میرے نبی جان دے نے آسمان دے تارے کنے نے ہائے اممہ جی دا عقیدہ وے کڈا سونا ہے کہ سرکار جان دے نے آسمان دے تارے کنے نے تے سرکارے بھی جان دے نے میرے کیڑے غلام نہیں ہیں نہیں نیکیاں نے اممہ جی فرماندی میں عرض کی تھی حضور اے آسمان دے جننے تارے نے تو آڑے کسے غلام نہیں ہیں نہیں نیکیاں ہیں میرے نبی نے فرمایا نام عمر فرمایا ہاں عائشہ حضور کی دیاں فرمایا میرے یار عمر بن خطاب دیاں میرے غلام عمر دیاں سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا جو حضور فرمایا نا میں ایک لمحے دی خاطر توجہ میں این تھوڑا جا گردن نو چکایا نبی پاک علیہ السلام نے نا میرا چہرہ بیک کے آپ نے فرمایا عائشہ جی آقا کی گل ہے پریشان ہو گئی نہیں حضور میں سوچ دی سا شاید میرے ابا جی دا نام آئے گا شاید میرے ابا جی دا نام آئے گا میری سرکار نے فرمایا عائشہ کیڑیاں سوچاں چ پے گئی ہیں آسمان دے تارے تیرے باپ دیاں نیکیاں آنی پئیے شاید تیرے ابا جی دا نام آوندا جی سونیا میرے نبی نے فرمایا عائشہ سن لے عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی او کارے سور والی ایک نیکی ایک پاسے وے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غازیہ سیدی مرشدی علماء اہل سنت شان صحابہ توجہ حضرات انتہائی توجہ بڑا قیمتی جملہ علماء نے لکھیا
فرماندے نے میری سرکار نے فرمایا عمر بن خطاب دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر صدیق دی او غار والی نیکی ایک پاسے۔ عمر بن خطاب نے ساری زندگی حج بھی کیتے، عمرے بھی کیتے، زکات بھی دیتی، جہاد بھی کیتا۔ ابو بکر صدیق نے غار وچ کنے کو جہاد کیتے، کنے کو صدقے دیتے، کنے کو نفل پڑھے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے سارے دی بھائی؟ او ایک نیکی ہے کیڑی؟ تھوڑا جا ذرا چشتیاں والا رنگ بنا کے بولو نا جی، چشتی بابے پھڑکے دڑکے ہوندے نا، کمال ہو جاندی۔ ابو بکر صدیق نے غار وچ وہ نیکی کیتی کیڑی جڑی حضرت عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں تو افضل ہے؟ توجہ حضرات، تو نیکی کیڑی ہے سن لو۔ انج ابو بکر صدیق انج بیٹھے نے غار دے وچ اس طریقے نال، میرے آقا آئے، عرض کی تھی۔ اچھا مزے دی بات ہے، ابو بکر صدیق لے کے تھلوں موڈے تے چک کے غار دی چوٹی تے پہنچے۔ میں الحمدللہ وہ غار 2-3 مرتبہ حاضر ہویا تے اس غار دی زیارت کیتی ہے۔ 5000 فٹ اونچی پہاڑی، 5000 فٹ اونچی پہاڑی۔ ابو بکر صدیق موڈیاں تے سرکار نو چک کے تے لے کے اوتے پہنچے غار دے، تے جا کے غار نو صاف کر کے، وہ بڑا لمبا واقعہ میں سارے چ نہیں جانا چاہتا، بس اقتباس عرض کرنا چاہتا۔ اندر جا کے غار صاف کر کے، سارا غار صاف کر کے تے چولی لے کے انج کہندے نے اہلن و سہلن مرحبا یا رسول، جی اے حضور لنگ آؤ اندر، حضور تشریف لے آؤ۔ میرے نبی اندر آئے، ابو بکر صدیق کی عرض کر دینے، حضور سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہو گے، حضور تھوڑی دیر آرام کر لو۔ واہ ابو بکر صدیق تواڈی عظمت نو سلام۔ چک کے خود سرکار نو لے کے آئے نے تے عرض کی کردے پے حضور تسی آرام کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، حضور تسی آرام کر لو۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق دی گود چ رکھیا سر۔ توجہ حضرات، ایک نقشہ پیش کرا۔ انج ابو بکر صدیق دی گود ہے، میرے نبی انج کر کے لیٹے، انج سرکار دا سر مقدس، انج گود دے تھل، انج سر مقدس ایتھے بازو انج تھلے۔ ابو بکر صدیق نیکی کیڑی کر رہے سن؟ توجہ، جیڑی ساری عمر بن خطاب دی ساری زندگی دی نیکیاں تو افضل نیکی او کی ہے؟ انج چولی دے وچ سیرے انج کر کے ویندے پے، انج سرکار انج گود وچ لیٹے نے، انج سرکار والو ویکھدے پے، ویکھی جا رہے ہیں۔ عارفاں دے سلطان نے ایتھے قلم چکے ہیں، ایتھے عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس مقام تے آ کے قلم اٹھایا۔ جے سبحان اللہ تو اڈی انج دی ہوئی تے میرا خیال ہے کدی پھر سلطان صاحب دی گل کر لیں گے۔ عارفان دے سلطان فرماندے نے ابو بکر صدیق نے جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا بددعا دا چہرہ ویکھیا ہے، بلیل دیاں زلفاں ویکھیاں نے، انج سرکار نو گود دے اندر لے کے جدو مصطفیٰ کریم دا چہرہ ویکھیا ہے تے ویکھدیاں آندے نے سونیا اے تن میرا اے چشم مرشد ویکھنا رجا تے مٹی لکھی چشمہ کہ میں ہک کھولا ہک کچا اتنا ڈٹھیاں
اچھا توجہ حضرات، میں اگلا شعر اگلا جملہ جو نہیں پڑھ دا، یہ شعر تساں لاکھ باری سنیا علماء کو، پر ایک تھوڑا جا ترجمہ دا سماعت کرو۔ سلطان العارفین فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، آندے نے میری تمنا ہے کہ سر دے والاں تو لے کے پیر دے نواں تک میرا پورا وجود اکھ بن جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اے تن توجہ رکھنا، اے تن میرا چشم کہندے نے اکھ نو چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، آندے نے سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک سارا وجود اکھ بن جائے۔ ایتھے ہی نہیں گل مکاندے، اگے آندے نے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، پہلے آکھا سارا وجود اکھ بن جائے، پھر آندے نے نہیں سونے اینج نہیں، لوں لوں دے مڈ آ جڑا نا لوں لوں، آندے نے فلانے نے گل کیتی میرے تے لوں لوں نو آگ لگ گئی، یعنی لوں کنڈے کھڑے ہو گئے، اے جڑے نے وال کلا کلا وال، انہوں نے لوں لوں۔ سلطان صاحب فرماندے نے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، پہلے آکھیا سارا وجود اکھ بن جائے، آندے نے نہیں سواد نہیں آیا، آندے نے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہر وال دے نال لکھ لکھ اکھ ہوئے، ہائے ہائے ہائے، ہر وال دے نال لکھ لکھ اکھ ہوئے، تے کراں کی آندے نے ہک کھولا ہک کجاہاں وجود اکھ بن جائے، اگر لوں لوں دے نال لکھ لکھ اکھ ہوئے، اینا کچھ بیکھن دے باوجود اگے کی آندے نے اتنا ڈٹھیا اے میلو سب رینایا وے، اتنا 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 ڈٹھیا اے میلو سب اور مرشد دا دیدار یا حضرت باہو، اے مینو لکھ کروڑا ہزار دی ایک نیکی حضرت عمر بن خطاب دی ساری زندگی دی نیکیاں تو افضل تے آلہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت بیان کردہ رہا، دن ختم ہو سکتے ہیں، مہینے ختم ہو سکتے ہیں، سال ختم ہو سکتے ہیں، پر انہاں دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ سنو نبی پاک علیہ السلام دے ایک ہور یار دی گل کرا جنہوں میرے نبی نے خدا کو مانگ کے لیا، ہائے ہائے ہائے، اینج نہیں محبت نہ بولیے در کوئی سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اینج عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا، وفی روایت اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، یا اللہ مکے وچ دو عمر نہیں دینے، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام یعنی ابو جال ہے، یا اللہ دوویں کڑیل جوان نے گبرو نے، یا اللہ جڑا تینوں چنگا لگدا ہے او دے نال مولا اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام اعز الاسلام، یا اللہ اسلام نو عزت دے دے۔ او سجنا تنقید میرا مزاج نہیں، وہ پتہ لگا عمر اسلام دی عزت نہ ہے، عمر اسلام دی عزت ہے۔ میرے نبی نے جدوں دعا کی تھی، گل بڑی لمبی ہے پر اختصار نرز کرنا چاہنا، ادھر میرے نبی دعا کی تھی ہے، دعا کر کے میرے نبی دار بنی ارکم دے اندر تشریف لے گئے، ادھر عمر بن خطاب ایک کافران دی مجلس جو بیٹھے ہوئے نے، ادھر کافران دی مجلس جو اٹھے نے، سرکار نو قتل دے ارادے دے نال مکے دیاں گلیاں چل دیاں جدوں اپنے گھر وچ جائے
گھر دا معاملہ پہن والا بھی ہویا اوتھوں چلے نے چلدیاں حضور دے گھر والا جتھے حضور تشریف فرمانے جدوں حضرت عمر دروازے دے سامنے آئے نے سیدنا امیر حمزہ ایک قد بڑا اونچا سی اپنے دروازے دے اتوں ویکھیا ہے کہ عمر بن خطاب گلی وچ چلدا ہویا آ رہا ہے عرض کیتی سونیا عمر بن خطاب آ رہے میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ فکر نہ کرو آن دیو اینو آ جان دیو عمر بن خطاب چل دیا جدو دروازے دے قریب آئے نے حضرت امیر حمزہ بولے اگر اج عمر چنگے ارادے نہ لایا تے فابہا اگر غلط ارادے نہ لایا ہے کہ رب دی عزت دی قسم تلوار بھی عمر دی ہوئے گی سر بھی عمر دا ہی ہوئے اے سر بھی عمر دا ہوئے گا کہ تلوار بھی عمر دی ہوئے گی جدو دروازے تے دستک دیتی ہے صحابہ کہندے نے بوا نہ کھولنا میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو دروازہ کھول دیو عرض کیتی سونے ہاتھ وچ تلوار ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو یہ کھلونے دے کے بہکایا گیا ہے عمر آیا نہیں بلایا گیا ہے فرمایا میرے غلامو دروازہ کھول دیو عرض کی تھی حضور کی حکم ہے میرے نبی نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میل مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میل مانگا تھا خدا سے میل مانگا تھا دعاؤں کا جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی شان صحابہ علماء اہل سنت میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھول دیو اے آیا نہیں بلایا گیا ہے ہائے ہائے بولو یار سبحان اللہ محبت نہ بولیے ادھر ایک سبحان اللہ جدو دروازہ کھلے صحابہ اکرام حدیث دی بچوندا ہے صحابہ ان کر کے ہتھاں وچ ہتھ پا کے نا سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے صحابہ نے کہا عمر خبردار اگے نہ آئیں اگے ساڑھے رحمت اللہ العالمین نبی تشریف فرمانے خبردار اگے آیا تھے حضرت عمر ایک چوٹ کروں پہن دی کھا کے آئے سن توڑے سنن تو بھی صدقے جاؤ اللہ اکبر توڑے سنن تو بھی صدقے جاؤ ایک چوٹ کروں کھا کے آئے سن جدو پہن کلو قرآن سنیا مار تھک گئے اور کلمہ نہیں چھڑیا وہ پہن دا منظر ویکھے ادھر سرکار دے جدو غلامہ نو ویکھے نا ہتھاں جا ہتھ پائے نے تے کھلوتے نے خبردار اگے نہ آئی حضرت عمر بن خطاب نے دوروں ہی انج تلوار سٹی زمین تھلے سٹ کے نا انج ہاتھ بنے ہاتھ بن کے اندر ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو میں مارن نہیں جی آیا بلکہ میں تے حضور دے قدمہ تے فنا ہون واسطے آیا جدو صحابہ نے گل سنی نا خوشی وچ صحابہ نعرے مارے حدیث شریف وچ ہوندا ہے ادھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا ادھر فوراً جبریل امین نازل ہو گئے
اس تو بھی ہولی سبحان اللہ آخو تقریر تے نہیں میں چھڑنی اج تقریر تے میں اپنی مرضی نال ہی چھڑنی نا جی میں تساں ٹائم مرضی نال دیتا ہوں تقریر بھی میں مرضی نال چھڑنی بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ یہ ویسے خوش طبیعت طور تے جناب حضرت عمر کلمہ پڑھیا ادھر جبریل آ گیا اے نہیں بولیے ذرا محبت نال ادھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا ہے ادھر جبریل آ گئے میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جدو جناب جبریل آئے میری سرکار فرمایا جبریل کیویں آیا ہے جناب جبریل آ کے عرض کردے نے سونیا والذی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین میرے نبی نے فرمایا جبریل کہنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی سونے اللہ ہوئے جن نے تیری ایمان والے نال مدد کی تھی ہے جن نے تیری ایمان والے نال مدد کی تھی ہے گرامی قدر حضرت عمر دے کلمہ پڑھن تو پہلے حضور دے غلامانو مومن نہیں سی کیا جاندہ بلکہ صرف مسلمان کیا جاندہ سی جدو حضرت عمر کلمہ پڑھیا ہے مسلمانانو ایک لقب ہور ایمان والے یعنی مومن دا لقب بھی مل گیا ہے آج بندہ آکھے میں مومن آتے حضرت عمر دے خلاف کرے بکواس ہے تے گل چنگی نہیں جی دے صدقے کو جو لبا ہوئے نا بندہ وہ دا ساری زندگی دا احسان مند رہنا چاہیے کیوں بھئی گل ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جی دے صدقے کو جو لبے وہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نا اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تک نہیں پل دے بے اصلہ نال جے نیکی کریے گو الٹیاں چالاں چل دے تے ایمان والا ہوئے جنہوں جدے صدقے وچے لقب ملے انہوں سلام کر کے زندگی گزارے ہولی ہولی آنکھوں ذرا ایک باری سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نے کلمہ پڑھا تھا حضرت جبریل آکے اس قادر سونے کلمہ تو اڑے غلام نے پڑھے مکے دی سرزمین تو اڑے سامنے بیٹھ نعرے فرشتے آسمانہ تے مار دے بیٹھ ہائے ہائے اچھا توجہ ایک گل بس عرض کر کے نا حضرت عمر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھیا نا عرض کا دن حضور ایک عرض کرنی میری سرکار فرمایا عمر دس کیڑی عرض کرنی عرض کی تھی حضور گزارش ہے میں کافراں بھی چوٹ کے آیا میں نے پتا ہے میں کافراں چو آیا نا کافراں چو کیوں آیا حضور میں جاننا ایک جیدے توڑے غلام نے نا جنہوں کلمہ پڑھے حضور اے لک لک کے تے ڈر ڈر کے تے چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ دیں اچھی آواز نال کلمہ پڑھن تو کچھ ڈر دے میں نے پتا ہے حضور میں کافراں چوٹ کے جو آیا ڈر دے نے حضور آج عمر تو آڑے قدمہ میں چاہ گئے حضور اگے لگنا میں اگے لگنا حضور میں اے لگن میرے پیچھے چلو کعبے دے کول چل کے اونچی آواز نال تکبیر دے نعرے مارنے ہیں ویکھنا کیڑا مائی دا لال تہاڈا وال بھی ڈنگا کردا ہے اچھا امام طبری نے بڑی مزہ دی روایت لکھی فرماندے نے جدو حضرت عمر کلمہ پڑھ لینا توجہ حضرات کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں حضور مینوں تھوڑی دیر واسطے اجازت ہے آپ نے فرمایا عمر کی کرنا ہے حضور بس میں آیا میرے نبی نے فرمایا جا بھائی عمر چلا جا سیدنا عمر بن خطاب چلے مکے دیاں گلیاں دی اندر چل دیا آپ سب تو پہلے ابو جال دے بوئے تے پہنچے انجنی محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ چل دیا ابو جہل دے دروازے تے آئے نے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں ابو جہل نے آواز دیتی کون ہے حضرت عمر بول کے فرماندے نے میں عمر ابن خطاب آیا ہوں جلدی نہ دروازہ کھولیا آنے آ بھائی عمر ویر کیویں آئے حضرت عمر بن خطاب نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے ہے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے او بے ایمانا اج تو پہلے جنیاں تکلیفاں دینیاں سنی سرکار دے غلاماں نوں دے بیٹھا ہے پر اج تو بعد مسلماناں ول دھیان نال ویکھی عمر کی بیان ہے فرمایا ہاں اج تو بعد جے تو میلی اکھ کر کے ویکھیا بے ایمانا میں تیری اکھ ہی کڈ کے رکھ چھڑنی عمر کی بیان ہے فرمایا ہاں
اج میں مصطفیٰ دا غلام بن گیا وا حضور دا غلام بن گیا ابو جہل نے غصے نال دروازہ بند کیتا حضرت عمر دوسرے کافر دے بوئے تے دروازہ کھٹکا کے دروازے تے دستک دیتی جدوں دستک دیتی اندروں کافر نکلیا کی گل ہے فرمایا دھیان نال کوئی لکی چھپی گل نہیں جے میں سرکار دا کلمہ پڑھ لیا مولا علی فرماندے نے رب دی عزت دی قسم ہے جننے بھی کلمہ پڑھیا ہے اے لوک لوک کے پڑھیا ہے تے ڈر ڈر کے پڑھیا ہے ایک عمر غلام سرکار دا ایسا ہے جنہیں کلمہ پڑھیا ہے تے ڈنکے دی چوٹ تے پڑھیا ہے تے کافراں دا بوا کھڑکا کھڑکا کے دسے میں غلام رسول بن گیا اور مندنے ایک حضرت علی دی ذات ایسی حضرت عمر دی ذات ایسی ہے کہ جو کلمہ پڑھیا ہے تے کافراں دے بوئے کھڑکا کھڑکا دسیا دھیان نال میں رسول اللہ دا غلام بن گیا جے توجہ حضرات کافراں نو بوئے کھڑکاندے کھڑکاندے دس دے نا آپ آئے کعبہ شریف دے کول کعبہ شریف اللہ تو انہوں بھی لے جائے چلو جو توڑا نہیں پروگرام تے جننے کو سٹیج تے بیٹھے ہیں ساڑھے آکے جی ایک سچے دنوں آمین تے آکے اللہ تو انہوں بھی لے جائے ایک اوئی تے دو در ایسے نے مصطفیٰ دا در اور خدا دا در مکہ شریف اور مدینہ شریف جتھے جان واسطے ہر مسلمان دا دل دھڑک دا رہندا ہے کدوں موقع ملے تے وہ پاک در دی حاضری نصیب ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر چلنے آئے کعبہ شریف دے کول تے کعبہ شریف دے کول آئے نا حضرت عمر توجہ حضرات امام تبری فرمانے نے حضور دے غلام حضرت عمر جدو کعبہ شریف دے کول آئے نا تے انج تلوار دستے دے ہاتھ سی انج ویکھے چار چفیرے کوئی کافر اتھے ٹولا لا کے بیٹھے نے کوئی جماعت کافران دی اتھے کوئی ادھر ان چار چفیرے نہ بیٹھے حضرت عمر نے فرمایا کلے نو جا کے دساں تے ٹائم چوکھا لگنا کی کراں حتیم کعبہ دے قریب آئے ایک بڑا سارا پتھر پہ آسی او دے کول او دے اتے چڑھ گئے پتھر تے چڑھ کے نا تے اونچی آواز نال آندے نے ہو مکے دے کافرو سن لو میرا نام عمر ابن خطاب ہے انج نہیں بولی ادھر محبت نہ سبحان اللہ بس میرا خیال ہے آئی گل کر کے نا پھر تو اڑے کلو اجازت لے لیے باقی حضور دے دو غلام حضرت عثمان غنی تے مولا علی شیر خدا انہاں دا پھر کدی ذکر کر لیں گے ٹھیک ہے نا بھائی ٹھیک ہے ایک باری پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب پتھر تے چڑھے اتے کھڑے آئے ہو کے فرماندے نے مکے دے کافرو سن لو میں عمر ابن خطاب سارے کافر متوجہ ہو گئے حضرت عمر وال حضرت عمر بول کے فرماندے نے او کافرو دھیان سنیا جے آج تا پہلے جنہ تسا عمار نو مارنا سی مار چکے ہو اے بلال نو جنہ مارنا سا مار چکے ہو خبیب نو جنہ مارنا سا جے مار بیٹھے ہو پر یاد رکھو آج تو بعد جے کسے بھائیمان نے نبی دا یارہ وال انگلی بھی اٹھائی کہ عمر دا ہاتھی کٹ کے رکھ چھڑے گا یہ کسے آنکھ میلی ادھر کی تھی میں آنکھی کٹ چھڑیں گا جدو انہی گل کی تھی سارے کافر اٹھ کے آگئے آکے آندے نے اوہ عمر کی بیان ہے فرمایا ہاں میں ٹھیک بیان ہوا میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چکی ہوا حضور دا غلام بن گیا جدو حضرت عمر جملہ بولیا ہے امام تبری فرماندے نے جملہ بولنے دی دے رہے کوئی کافر ادھروں اپنوں مکہ پہ مار دے وہ ادھروں تھپڑ پہ مار دے حضرت عمر بن خطاب نے جدو دو کافروں ویکھیا ادھروں مارے حضرت عمر بن خطاب آپ نے اپنا ہاتھ بھی فضا وچ بلند کیتا ہے جنہوں مکہ مارے پرت کے اٹھیا نہیں جنہوں تھپڑ مارے پرت کے اٹھیا نہیں آپ دا ماما پہاڑی دے ٹیلے دے چڑھیا بول کیا دا ہے مکے دے جگیردارو عمر نو میں اپنی پناہ وچ لینا سننا جملہ جدو آپ دے مامے نے آکھیا او مکے دے جگیردارو عمر میری پناہ وچ اینو چھڑ دیو جدو آپ دے مامے انہا جملہ بولے ہیں سارے کافر پچھے ہو گئے حضرت عمر نے اپنے مامے والو ویکھیا اکھاں وچ اکھاں پا کے فرمایا بے شک تو میرا ماما ہے پر سن میں تیرے کول نہیں رہنا چاہتا تیری حفاظت میں نو قبول نہیں اے میں تیرا کوئی ماتحت نہیں نہ میں تیری
میری کوئی حفاظت مننا وا او مینوں صرف اپنے رسول نال پیار ہے میں کسے نو محافظ اپنا نہیں سمجھدا اے تو جیڑا آکھے کہ خبردار عمر اینو کچھ نہ آکھے جے اے عمر دا میں نگہبان فرمایا گل سن کسے دی ضرورت نہیں بس مینوں میرے رسول دا سہارا کافی ہے مینوں میرا اللہ کافی ہے نالے میرا رسول کافی ہے فرمایا پیچھے ہو جاؤ کسے دی کوئی وسیلے دی ضرورت نہیں بس میرا رسول میرا نبی میرا خدا ہے مینوں تہاڈی کسے کافر دی حمایت دی ضرورت نہیں ایک کافر بول کے اکھن لگا عمر کیڑیاں پہ گلاں کرنا ہے تو نہ کسے دی سہارے دی ضرورت نہیں تو اپنا قبیلہ چھڈے گا دس تیرے پلے کی رہ جائے گا دس تیرے کول کی رہ جائے گا جڑا جواب حضرت عمر بن خطاب نے دیتا او دی ترجمانی تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ گولڑ بھی نہ کیتی آپ فرماندے نے حضرت عمر کافراں دے مجمع وچ کھلو کے آندے نے اوئے آندے پیو تیرے پلے کی رہ جائے گا سب کچھ چھٹ جائے گا فرمایا سن لو او میرے پلے کی ہے میرے کول کی رہ جائے گا فرمایا سنو چھل لئی اساں کانے دی چھل لئی اساں کانے دی ایک ڈھولا تو مل جائے او نہیں لوڑ زمانے دی ایک ڈھولا تو مل جائے او نہیں لوڑ زمانے دی نہیں لوڑ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی علماء اہل سنت حضرات توجہ ایک گالو حضور علیہ السلام دے تیسرے غلام جنہ دا نام حضرت سیدنا عثمان غنی نہیں ویسے انج نہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے دا حضور دے غلام داماد مصطفیٰ انج نہیں پیار نہ بولیے سرکار دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ کنیاں حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے سرکار دی زبان مقدس جو میں خود سنے ہیں حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوندی ہیں اور دوسری روایت الفاظ نے حضور نے فرمایا اگر میریاں 100 بیٹیاں ہوندی ہیں ایک ایک کر کے فوت ہوندی جاندی ایک ایک کر کے وصال کر دی جاندی میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دیندا جاندا میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کسی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا میں کیا دو ارفان گل مقام بس فرمایا کسے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا ہے حضور کیوں نہیں فرمایا میرے یار عثمان غنی نو ویکھ لو آخر تے ہن گل کریے مولا علی دی بس ایک چھوٹی جی گل کر گئے اس بعد اجازت تہاڈی سبحان اللہ تے آندی مولوی ایتھے ہی رہن دے ایک باری پیار نہ بولیے میری سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر علیو دا دروازہ ہے فمن اراد العلم فلیات الباب او کما قال فرمایا جنہوں علم چاہیدہ ہوئے انہوں چاہیدہ بوئے جو لنگ کے آئے میرا ویسے دل ہے کہ شیر پڑھ دیں آجے توڑا ذوق ہو گئے اے بچو کئی بندے جو بڑا اوکھا جا ہو کے بندہ نہیں آندا سبحان اللہ مقصد کی پہ انہوں جان چھاڑ ساڑی تسی تھکے پہ ہو انج نہیں محبت نال ایک باری بس چھڑ لگا بس مکان لگا گل ایک باری اوکھے سوکے ہو گئے سبحان اللہ دیا خدرہ یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے پر علی کے
اے مولا علیوں نے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے سرکار دے وضاحت دور پاک دے اندر جدوں مومن تے منافق اندر اسی بانڈ کرنی ہوندی سی ذکر علی چھیڑ دیندے سا کیویں پتہ لگدا سی اے مومن ہے کہ منافق فرماندے نے ذکر علی سن کے جے لوڈ شیڈنگ ہو جاندی سی سمجھ دے سا اوئی ہے جے ذکر علی سن کے ایتھے 1000 واٹ دا بلب بل جاندا سی سمجھ دے سب پکا مومن بیٹھا ہویا ہے ذرا پڑھو مل کے بولو پر علی کے قدر کی کیا بات ہے انکر والے بھی پڑھ لو ذرا پر علی کے اللہ بھائی کوئی 2 گھنٹے آستے گورنمنٹ دے بندے طرح بن جانے اللہ بھائی نہ چھڑو اسی کڑا کرسی چھڑ دی مل کے ذرا محبت رکھو پر علی کے مقدر ماشاءاللہ بولو بولیا نہیں مردا بندہ جے بولیا مردے ہوندے تے مولوی سارے مر جاندے ہوندے سچی گل جے بولیا نہیں مردا میرا ایمان ہے حضور دے غلاماں دا ذکر کیتیا بندہ مردا نہیں رب عزتاں والی زندگی عطا فرما چھڑدا ہے مل کے بولو پر علی کے مقدر شاباش شاباش مل کے آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے ایک باری آکھ دیو پر علی کے تھوڑی جی کسر رہ گئی ہے تھوڑا ذوق ویکھنا تے میں سلام کہہ چھڑنا مل کے بولو پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے کیوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے گرامی قدر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم آپ دے غلامہ دی عزت عظمت شان وقار بلندی عروج رفت اتنی کو بلند و بالا ہے کہ ساڑی زندگی مک سکتی ہے پر انہوں نے شانہ نہیں مک سکتی ہے ایک دن جناب جبریل حضور دی بارگاہ چاہے تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اے جبریل اے میرے یار عمر دیاں شانہ تے بیان کر کنیاں کو عرض کی تھی حضور اگر میں تواڈے کول اتنی دیر بیٹھا رہا جنی دیر جناب حضرت نوح علیہ السلام قوم وچ رہ کے تبلیغ کردے رہنے یعنی 950 سال یعنی تواڈے کول بیٹھ کے 950 سال تک اگر بیٹھ کے میں حضرت عمر دیاں شانہ بیان کردا رہا 950 سال مک جانے نے پر شانہ نہیں جے مکنیاں یہ تے ایک غلام ہے تے باقی پھر ابو بکر صدیق عثمان غنی مولا علی امام حسن امام حسین باقی حضور دے جلہ غلام سارے دیاں شانہ بلند و بالا پر آخر دے ہوتے ایک ضرور عرض کرانگا یہ غلام سارے مکے وچ سن مدینے وچ سن دیگر مختلف علاقے پہلے بھی ہے سن لیکن انہوں نے جاندہ ہی کوئی نہیں سی کو جاندہ سی بولو صحیح حضرت عمر خود فرماندے نے ممبر تے بیٹھ کے نا آپ نے فرمایا او لوگوں سن لو میں عمر ہاں خطاب دا پتر ہاں میں نکا جیسا تے میرے پیو نے مینوں 10 اونٹ چران واسطے لے کے دیتے کیا اونٹ نہیں انہوں نے چاریا کر فرماندے نے اونٹ چارنے جاندا سا شام نو جدوں گھر آندا تے باپ مینوں تراندا سی آندا سی او تیرے تو 4 اونٹ نہیں چارے جاندے فرماندے نے لوگو جد تک مصطفیٰ دا غلام نہیں سا بنیا چند اونٹ چرانے دی تمیز نہیں سی پر جدوں دا میں مصطفیٰ دا غلام بنیا بندے تے بندے رہ گئے ہوں تے جانور بھی میرے آکھے لگا سارا کچھ پہلے بھی ہوتے سی پر عزتاں عظمتاں شانہ مقام عروج بلندیاں رب نے ادوں ہی دتیاں نے جدوں حضور دے غلام بنے نے تے کلندر لاہوری دی روح تڑپی انہیں آکھیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اگر تو ہی چاہنا تینوں رب عزتاں عظمتاں عطا کرے تے آ مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے بچ پا اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ زلف محبوب دا صدقہ اس محفل جتنے آئے نے خالی دامن لے کے آئے نے اللہ سب دے
اللہ حضور دے زلف دتا دا صدقہ اللہ سب دے دامن اپنی رحمت دے نال پور فرمائے تے جنہیں ایتھے بیٹھے ہو اللہ سب نے نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے ہوں آواز کیوں کٹ ہو گئی نمازاں کنیاں پڑھنی چاہیے چلو پڑھ دے تے مرضی نہ بولو تو صحیح کنیاں پڑھنی چاہیے یہ نمازاں کنے عطا کی تھی بولیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ دسو کسے بندے دے بوئے کو نہر لنگ دی ہوئے بندہ 5 واری دیہڑی او دے وچ نہاوے او دے جسم تے میل رہے کسی جی نے 5 واری نہانا ہے او دے کول میل کتھوں ہونی آپ نے فرمایا تے بس پھر یہی سمجھ لو یہ مثال ہے اس بندے دی جڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے او دے نیڑے بھی گناہ کتھوں ہونا سرکار نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز بے حیائی اور برائی دے کماں تو روک دیے نمازاں کنیاں پڑھنیاں چاہیے ہیں اللہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے حضور دی سنت داڑھی مبارک اپنے چہرے تے سجانے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئی تے اللہ معاف فرمائے حضور دے صدقے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ کھڑے ہو کے 2 شعر صرف 2 شعر ایک ایک کر کے فوت ہوندی جاندی ایک ایک کر کے وصال کر دی جاندی میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دیندا جاندا میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کسی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا ہے میں کیا 2 اور 5 گل مقامہ بس فرمایا کسی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا ہے حضور کیوں نہیں فرمایا میرے یار عثمان غنی نو ویکھ لو آخر تے ہن گل کریے مولا علی دی بس ایک چھوٹی جی گل کر کے اس بعد اجازت تہاڈی سبحان اللہ تے آندی مولوی ایتھے ہی رہن دے ایک واری پیار نہ بولیے میری سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے فمن اراد العلم فلیات الباب او کما قال فرمایا جنوں علم چاہیدہ ہوئے انہوں چاہیدہ بوئے جو لنگ کے آئے میرا ویسے دل ہے کہ شعر پڑھ دیں آجے توڑا ذوق ہو گئے اے بھی چکئی بندے جو بڑا اوکھا جا ہو کے بندہ نہیں آندا سبحان اللہ مقصد کی پہ انہوں جان چھاڑ ساڑی تسی تھکے پہ ہو انج نہیں محبت نال ایک واری آگا بس چھڑ لگا بس مکان لگا گل ایک واری اوکھے سوکے ہوگے سبحان اللہ دیا خدرہ یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے پر علی کے مولا علیوں نے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے سرکار دے وضاحت دور پاک دے اندر جدوں مومن تے منافق اندر اسی بانڈ کرنی ہوندی سی ذکر علی چھیڑ دیندے سا کیویں پتہ لگدا سی یہ مومن ہے کہ منافق فرماندے نے ذکر علی سن کے جے لوڈ شیڈنگ ہو جاندی سی سمجھدے سا اوہی ہے جے ذکر علی سن کے ایتھے 1000 واٹ دا بلب بل جانا سی سمجھدے سب پکا مومن بیٹھا ہویا ہے ذرا پڑھو مل کے بولو پر علی کے قدر کی کیا بات ہے انکر والے بھی پڑھ لو ذرا پر علی کے اللہ بھائی کوئی 2 گھنٹے آستے گورنمنٹ دے بندے طرح بن جانے اللہ بھائی نہ چھڑو اسی کڑا کرسی چھڑ دی مل کے ذرا محبت رکھو پر علی کے مقدر ماشاءاللہ بولو بولیا نہیں مردا بندہ جے بولیا مردے ہوندے تے مولوی سارے مر جاندے ہوندے
سچی گل جے بولیا نہیں مردا میرا ایمان ہے حضور دے غلاماں دا ذکر کیتیا بندہ مردا نہیں رب عزتاں والی زندگی عطا فرما چھڑدا ہے مل کے بولو پر علی کے مقدس شاباش شاباش مل کے آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے ایک بار یہ آکھ دیو پر علی کے تھوڑی جی کسر رہ گئی ہے تھوڑا ذوق ویکھنا تے میں سلام کہہ چھڑنا مل کے بولو پر علی کے مقدس کی کیا بات ہے کیوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے گرامی قدر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم آپ دے غلاماں دی عزت عظمت شان وقار بلندی عروج رفت اتنی کو بلند و بالا ہے کہ ساڑی زندگی مک سکتی ہے پر انہوں نے شانہ نہیں مک سکتی ہے ایک دن جناب جبریل حضور دی بارگاہ چاہے تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اے جبریل اے میرے یار عمر دیاں شانہ تے بیان کر کنیاں کو عرض کی تھی حضور اگر میں توڑے کول انی دیر بیٹھا رہا جنی دیر جناب حضرت نوح علیہ السلام قوم وچ رہ کے تبلیغ کر دے رہنے یعنی 950 سال یعنی توڑے کول بہ کے 950 سال تک اگر بہ کے میں حضرت عمر دیاں شانہ بیان کردہ رہا 950 سال مک جانے نے پر شانہ نہیں جے مکنیاں ایک غلام ہے تے باقی پھر ابو بکر صدیق عثمان غنی مولا علی امام حسن امام حسین باقی حضور دے جلہ غلام سارے آنیاں شانہ بلند و بالا پر آخر دے ہوتے ایک ضرور عرض کرانگا ایک غلام سارے مکے بچ سن مدینے بچ سن دیگر مختلف علاقے پہلے بھی ہے سن لیکن انہوں نے جان دا ہی کوئی نہیں سی کو جان دا سی بولو صحیح حضرت عمر خود فرماندے نے ممبر تے بیٹھ کے نا آپ نے فرمایا او لوگوں سن لو میں عمر ہاں خطاب دا پتر ہاں میں نکا جیسا تھا میرے پیو نے میں 10 اونٹ چران واسطے لے کر دیتے کیا اونٹ نہیں انہوں نے چاریا کر فرماندے نے اونٹ چارنے جاندہ سا شام نو جدو کاراں دا تے باپ میں نو تراندہ سی آندہ سی او تیرے تو 4 اونٹ نہیں چارے جاندے فرماندے نے لوگو جد تک مصطفیٰ دا غلام نہیں سا بنیا چاند اونٹ چرانے دی تمیز نہیں سی پر جدوں دا میں مصطفیٰ دا غلام بنیا بندے تے بندے رہ گئے ہوں تے جانور بھی میرے آنکھیں لگا سارا کچھ پہلے بھی ہوتے سی پر عزتاں عظمتاں شانہ مقام عروج بلندیاں رب نے ادوں ہی دیتیاں نے جدو حضور دے غلام بنے نے تے کلندر لاہوری دی روح تڑپی انہیں آکھیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اگر تو ہی چاہنا تینوں رب عزتاں عظمتاں عطا کرے تے آ مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ پا اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ زلف محبوب دا صدقہ اس محفل جتنے آئے نے خالی دامن لے کے آئے نے اللہ سب دے اللہ حضور دے زلف دتا دا صدقہ اللہ سب دے دامن اپنی رحمت دے نال پور فرمائے تے جنہیں اتھے بیٹھے ہو اللہ سب نے نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے ہون آواز کیوں کٹ ہو گئی نمازاں کنیاں پڑھنی چاہیے چلو پڑھ دے تے مرضی نہ بولو تو صحیح کنیاں پڑھنی چاہیے یہ نمازاں کنے عطا کی تھی بولیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ دسو کسے بندے دے بوئے کو نہر لنگ دی ہوئے بندہ 5 واری دیہڑی او دے وچ نہاوے او دے جسم تے میل رہے کیتی جو نے 5 واری نہانا ہے او دے کول میل کتھوں ہونی آپ نے فرمایا تے بس پھر یہی سمجھ لو یہ مثال ہے اس بندے دی جڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے او دے نیڑے بھی گناہ کتھوں ہونا سرکار نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز بے حیائی اور برائی دے کماں تو روک دیئے نمازاں کنیاں پڑھنیاں چاہیے ہیں اللہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے حضور دی سنت داڑھی مبارک اپنے چہرے تے سجانے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے
اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے حضور دے صدقے، اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا